یہ جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تبصرہ فرما رہا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَنَاصِرًا، اگر جنگ ہو جاتی تو یہ مکے والے پیٹ پھیر کر بھاگتے اور ہم آپ کی مدد کرتے، اور مکے والوں کا ان کا کوئی حامی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کیوں روکا ہم نے تمہارے ہاتھ کو، ایمان والوں کے لوگوں کو جنگ سے روکا؟ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، تمہارے ہاتھ ان سے، ان کے ہاتھ تم سے روکے، بِبَطْنِ مکہ، مکے کے اندر، مکے کی وادی میں۔ کیوں؟ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، جبکہ ایک فتح اللہ تعالیٰ نے، ایک غلبہ تمہیں ان پر دے چکا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کو تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا اسے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا، تمہیں مسجد حرام سے روکا، ودی کے اونٹوں کو قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، ایسے مومن مرد اور عورتیں مکے میں موجود نہ ہوتی، لم تعلموہم، جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، وَأَن تَطُوعُوهُمْ وَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور نادانستگی میں، لا علمی کی بنیاد پر جنگ چھڑی جاتی تو تم انہیں بھی قتل کر دے۔ تو ان مومن مردوں اور عورتوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ نہیں کرنے دی، اور تم کو مصیبت سے روک لیا، ورنہ تم پر کل حرف آ جاتا کہ تم نے ایمان لانے والوں کو، مکے والوں کو تو پتہ ہے، یا اگر نہ بھی پتہ تو ان کے قریبی لوگوں کو پتہ ہے، تو ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار دیا۔ تو اللہ نے اس وجہ سے تمہیں روک لیا ہے۔ اگر وہ مومن الگ ہو گئے تھے، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر ایمان والے الگ ہو گئے ہوتے تو جو مکے کے کفار تھے ہم ان کو ضرور بڑی سخت سزا دیتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جاہلیت کی حمیت کی وجہ سے آپ لوگوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب پر سکینت نازل فرمائی، اور مسلمانوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب آ رہی ہے آخری آیت، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّسُولَ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بالواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا۔ اب بتائیے، یہ تو واپسی میں نازل ہو رہا ہے آیت کہ اللہ نے خواب دکھایا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکل کے چلے گئے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے احکامات آیا کرتے تھے، کبھی آپ کے براہ راست قلب پر نازل ہوتے، کبھی خواب کی شکل میں دکھا دیے جاتے، کبھی دل میں بات ڈال دی جاتی، یا شخصی گفتگو میں جبرائیل جب آتے تو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام سناتے، اور یہ ایسی حدیثوں کو، ایسی باتوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے حکم سے جبرائیل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی قوموں کے بارے میں سنا کر جاتے، سمجھا کے جاتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا، ٹھیک حق کے مطابق تھا، تم انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام کا ایک خیال دل میں آیا، اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال ہی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، میں نبی ہوں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا میری پہلی ذمہ داری ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا فرما بردار۔ اللہ نے خواب دکھایا، اللہ نے وقت نہیں دکھایا ابھی جا رہے ہیں، یہ مہینے میں، اگلے مہینے، اس کے بعد میں نے خواب دیکھا، میں تیار ہوں، اب میں نے اعلان کیا تھا، میں نے تم لوگوں سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ ضرور چلو، میں نے اعلان کیا میں جا رہا ہوں، جو آنا چاہے آئے، اب تم آ گئے، کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ خود قریش مکہ نے اگلے سال ہم کو آنے کی دعوت دی اور 3 دنوں کے لیے وہ بستی خالی کر کے چلے جائیں گے، اور کیا چاہیے؟ اب رہی بات وہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس پر ہم اس سورہ کے اختتام پر بات کریں۔ اب جب تم مسجد حرام میں داخل ہو تو
سر منڈواؤ یا بال ترشواؤ۔ نبی کریم ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کچھ لوگوں نے سر منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال ترشوائے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ رحم فرمائے سر منڈوانے والوں کو، حلق کرانے والوں کو۔ دوبارہ سوال کیا گیا، جن لوگوں نے بال ترشوائے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، اللہ رحم فرمائے حلق کروانے والوں کو۔ 3 بار فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے ہیں کہ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جب ہم جائیں مسلمان مرد تو اپنے سر کے پورے بال نکلوائیں۔ ہاں، اب جن کا کئی مرتبہ عمرہ ہو چکا ہے اور اگر وہ نہ نکالتے ہیں، صرف ترشوا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اب کروڑوں کا تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں اور اس حدیث پر عمل کریں۔ اور میں آپ سے ایک ضمناً بات عرض کر دوں، ہندوستان میں بھی دیکھیے بہت ساری ایسی تیرتھ گاہیں ہیں جہاں عبادت کے لیے غیر مسلم جاتے ہیں اور اپنے سر منڈوا کے آتے ہیں۔ آپ کو ہم کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ ایک غیر مسلم نوجوان کالج میں پڑھنے والا، آفس میں کام کرنے والا، ابھی شادی ہوئی ہے، اپنے سر کے بالوں کو منڈوا کر آ رہا ہے، تو ایک مسلمان کو کیا تکلیف ہے؟ کس کو بتانا ہے؟ بیگم کو؟ آفس کے خواتین کو؟ کس چیز کا پرابلم ہے؟ اور جبکہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ان لوگوں پر جنہوں نے حلق کیا، 4تھی مرتبہ فرمایا اللہ رحم کرے ان پر بھی جنہوں نے بالوں کو ترشوایا ہے، مقصرین ترشوانے کے لیے۔ اور اللہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے، اور یہ خواب پورا ہونے سے پہلے اللہ نے قریبی فتح عطا فرمائی۔ اور اے مکے والو، پھر ہم نے، اے دنیا والو، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے جانتے ہو؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اپنے رسول کو اس لیے ہدایت دے کر بھیجا ہے، سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ پورے دین کو دنیا کے ہر نظام زندگی پر غالب کر دے، اور وہ کفا باللہ شہیدہ، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور اے مکے والو، تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے؟ تمہارے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تمہاری بستی میں آخری نبی آئے ہیں اور تم انہیں ابھی رسول نہیں مانتے، تو جان لو اللہ مانتا ہے انہیں۔ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29، پہلے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھیوں کی شان کیا ہے؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ان کے جو ساتھ ہیں وہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت اور اہل ایمان پر رحیم ہے، شفیق ہے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، یا ایھا الذین آمنوا میں ہمارا بھی شمار ہے، اور والذین معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہمارا شمار ہے، تو پھر ہم بھی اہل ایمان پر نرم ہیں اور غیر مسلموں پر شدید ہیں۔ شدید کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تلواریں لے جائیے گردنیں مارنا شروع کر دی، بندوق اٹھائیے گولیاں فائرنگ شروع کر دی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ دوستیاں مت کیجیے، ایسی دوستیاں کہ ان کی ہر تقریب میں آپ شریک، آپ کے گھر کی ہر تقریب میں وہ شریک ہے، اتنے قریب مت آئیے۔ کاروباری حد تک کہ اور اس لیے کاروباری تعلقات بحال رکھیے، دعوت دینے کا موقع، اپورچونٹیز ہم کو ملتے رہیں گے، مواقع ملتے رہیں گے، ورنہ تعلقات کٹ کر کے بیٹھیں گے تو ہم پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ خالی دین کا پیغام پہنچانے جائیں گے تو وہ تو ایک لفظ ہم سے نہیں سنیں گے۔ جیسی ہم گفتگو شروع کریں گے ان کے کانوں پر آنکھوں پر ڈھکن پڑ جائے گا، وہ تو ایک بات نہیں سنیں گے ہماری۔ واجبی قسم کے تعلقات رکھیں، یہ نہیں کہ ان سے اپنے رازوں کو شیئر کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں ان کو بڑا خاص پارٹنر اور حصے دار بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والوں اور آپ کے ماننے والوں کی شان یہاں بتا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہمیشہ انہیں رکوع و سجود کی حالت میں اللہ کے فضل، اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ یعنی فضل، روزگار، کاروبار، زندگی اسلامی طریقے پر، اس میں حرام کا کوئی عنصر شامل ہوگا، سود، رشوت، دھوکہ بازی،
ملاوٹ، یہ تمام چیزوں سے مسلمان پاک رہے گا. یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. ان کے چہروں پر سجود کے آثار. اب لوگوں نے سمجھا یار سجود کے آثار، بہت دنوں سے نماز نہیں پڑھی، اب پیشانی پہ گٹھا نظر آنا چاہیے. بیگن کا ڈیٹ کاٹا اور اس کو پیشانی پہ گھس لیا. سنتے ہیں کہ اس سے کالا دھبا پڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا نمازی پرہیزگار ہے. کس کو دھوکہ دے رہے بھائی؟ اس کا ایسی حرکتیں سطحی قسم کی کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری، میری یاد میں نماز قائم کرو. اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جن کی پیشانیوں پر گٹھا نہیں ہو جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرض کیجئے ایک آدمی ہے، اللہ نے موقع دیا، نیک ہے، متقی، بہت عبادت کر، گٹھا آ گیا. ایک آدمی ہے دنیا داری اسلامی طریقے پر کرائے، اوقات کم پاتا ہے، صرف فرض نمازیں ادا کر رہا ہے، جنت میں نہیں جائے گا. اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا. صرف لمبی چوڑی نمازیں پڑھنے ہی سے جنت میں جائے گا. لمبی چوڑی نمازیں پڑھ کر ہم نے سمجھا کہ جنت میں چلے جائیں گے، اور کاروبار زندگی میں ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تمام باتیں ہیں. یہی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دوسری کتابوں دی. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہی ایمان والوں کی صفات تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہے. جیسا کہ ایک کھیتی تھی، اپنی کوپل نکالی، تقویت دی، پھر تنے پر کھڑی ہو گئی، کاش والوں کو خوش کرتی ہے، کافروں کو اس سے جلن ہوتی ہے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائیں، جنہوں نے نیک عمل کرے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یاد رکھیے صرف ایمانیات جنت میں نہیں لے جائیں گے، ایمان بھی برابر ہونا چاہیے، عمل صالح بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے بے تحاشا اللہ کا انعام ملے گا اور ان کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے. تو یہ صلح حدیبیہ تھی، 6 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ روایات ہیں. ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے، معاہدہ ہو گیا. اب ان شرطوں کے تحت 10 سال کی ٹریٹی تھی. اس میں ہوا یہ کہ آنا جانا شروع ہو گیا. مکے والے مدینہ آ رہے، مدینہ والے مکہ جا سک رہے. مکے والے جب ادھر کے مسلمانوں کے آپسی اتفاق، اتحاد، لین دین، معاملات، عبادات، طریقوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور ودن نو ٹائم آپ کو جان کر تعجب ہوا کہ 3 بڑی شخصیتیں مسلمان ہو گئی. حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص اور حضرت طلحہ کے کلید بردار کعبہ ہیں. کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. یہ 3 بڑی. جب یہ مدینہ پہنچے اتفاق سے، جب یہ 2 مکے سے نکلے، حضرت عمر بن العاص اسی وقت حبشہ سے آئے تھے اور سیدھا مدینہ جا رہے تھے. رات میں ملاقات ہو گئی. جب یہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور تینوں اپنی جگہ پر بڑے. حضرت عمر بن العاص فاتح مصر، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اور حضرت طلحہ جن کا خاندان میں آج تک کعبۃ اللہ کی چابی چلی آ رہی. یہ بڑی بڑی شخصیت. یہاں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن طلحہ، یہ کلید بردار کعبہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اب کوئی قطرہ قریش کی جانب سے نہیں ہے. آپ نے دنیا بھر کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا. تو مشورہ دیا گیا کہ دوسرے ملکوں میں بادشاہ اس خط کو اہمیت دیتے ہیں جس پر مہر لگی ہوتی ہے بھیجنے والے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انگوٹھی بنائی گئی جس پر کھدایا گیا، نیچے لکھا گیا محمد، پھر لکھا گیا اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ. ترتیب کیا ہوئی؟ اللہ، رسول، محمد. جب ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط لکھے. شاہ نجاشی کے نام پر آپ نے خط لکھا
نجاشی جس نام سے مشہور ہوئے تھے، ان کا اصلی نام تھا اسحمہ بن ابجر۔ یہ خط لے کر حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ان کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ اب مختصر اس کی تعلیمات یہ تھی کہ سلام اس ہستی پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھنے اور لکھنے کا انداز یہ ہے خط کے شروع ہونے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے حبشہ کے بعد شاہ حبش نجاشی اسحم کے نام۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ رسول پر ایمان لائے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور پھر کہو کہ میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں گے، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ شاہ نجاشی نے اس خط کا بڑا پیارا جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسحمہ کی جانب سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام، اس کی برکت اور رحمت، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا۔ آپ نے پھر جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے و پکے رسول ہیں۔ میں نے آپ کے لیے بیعت کی ہے اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام کو قبول فرمایا۔ اس خط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش بھی کی تھی کہ جو مہاجرین نبوت کے 6 سال میں ہجرت کر کے حبشہ میں جا کر 14 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے۔ تو 2 کشتیوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو نکلے تھے یمن سے مکہ آنے کے لیے، لیکن حالات نے انہیں بھی وہاں پہنچا دیا۔ یہ پورا گروپ ایک تقریباً 200-250 افراد کا یہ یہاں پر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا ہے مصر کے بادشاہ کے نام، جس کا لقب تھا مقوقس۔ یہ مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کا بڑا احترام اور اکرام کیا۔ یہ خط پہنچانے والے بڑے صحابی ہیں، بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب یہ دیا کہ ہمارا ایک دین ہے جسے ہم نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ میں آپ کے قاصد کے ساتھ بڑا احترام کا معاملہ کر رہا ہوں۔ عطیات کی ایک ڈبی میں نبی کے خط کو لے کر رکھ دیا اور مہر لگا کر لونڈی کے حوالے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، آپ پر سلام، میں نے آپ کا خط پڑھا، آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں نمودار ہوں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا، آپ کی خدمت میں 2 خواتین بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ و مقام حاصل ہے، اور کچھ تحفے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ کی سواری کے لیے خچر بھی ہدیے میں بھیج رہا ہوں، آپ پر سلام۔ یہ 2 خواتین تھیں، ایک ماریا قبطیہ، دوسری سیرین۔ راستے میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے یہ دونوں مذہبی خواتین تھیں، عبادت گاہ سے وابستہ تھیں، دینی بڑی معلومات رکھتی تھیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے جب اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تو راستے ہی میں دونوں خواتین نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب مدینہ پہنچیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے لیے رکھا اور حضرت سیری کو شاعر اسلام حضرت حسین بن ثابت کے حوالے کر دیا۔ ایران کے شہنشاہ کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ اس زمانے میں ایران فارس کہلاتا تھا، اسی سے وہاں کی زبان کو فارسی کہتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا، خسرو کہ خسرا کے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب وہ شخص جیسے ہی خط شروع کیا گیا، یہ خط پہلے تو بھیجا گیا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ذریعے، انہوں نے یہ خط بحرین کے حکمران کو کے پاس پہنچایا۔ اب یہاں سے بحرین کے حکمران نے حضرت عبداللہ کو وہاں ایران بھیجا یا اپنے قاصد کو بھیجا، اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ جب یہ خط ایران کے شہنشاہ کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ ابتدا ہی میں رک گیا اور کہنے لگا، بڑے تکبر سے کہنے لگا کہ میری رعایا کے ایک معمولی سے علاقے کا حقیر سا آدمی اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے یمن میں اپنے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں موجود ہے اپنے 2 توانا مضبوط آدمیوں کو بھیجو اور اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کرو۔ بہرحال یہ خط ادھر جا رہا ہے، یہاں پر بڑے عجیب و غریب مسئلہ پیش آیا۔ یہاں اس بادشاہ کے کچھ پالیسیز ایسی تھی جس سے اس کا بیٹا اتفاق نہیں کرتا تھا۔ ایران کے شہنشاہ کا خط یمن کے بادشاہ کے نام پہنچ گیا، بازان کے پاس، یمن کے گورنر کو جو اس کا نمائندہ تھا۔ اس نے 2 بڑے تنومند طاقتور آدمیوں کو بھیجا، وہ مکہ پہنچے۔ مکے والوں نے بتایا کہ نہیں، آپ تو جن سے ملنے آئے وہ تو آج کل مکے میں نہیں، مدینے میں ہیں۔ مدینے میں آئے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایران کے شہنشاہ کے نام میں خط لکھا، شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں، اور وہ 2 بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور اور خد و خامہ ڈیڑھ لوڑ کے، انہوں نے دھمکانا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ آپ چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تمہاری بات کا کل جواب دیا جائے گا۔ اچھا، روایات یہ ہیں کہ رسول اللہ کے تک یہ اطلاع پہنچی کہ آپ کے خط کو ایران کے شہنشاہ نے پھاڑ دیا، کہ خسرو نے پھاڑ۔ رسول اللہ کو جیسی اطلاع ملی آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ دوسرے دن جب وہ قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ایران میں صورتحال بدل چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا تھا کہ شہنشاہ ایران کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا اور باپ کی جگہ پر تخت پر بیٹھ گیا۔ اور یمن کے گورنر کو اس نے خط لکھا کہ میرے باپ نے جو خط لکھا تھا ابھی وہ صاحب سے کسی قسم کے کوئی کاروائی اس بارے میں نہ کی جائے۔ اچھا، ادھر بازان یمن کے آدمی گورنر نے اپنی عقل مندی، اس کے نام بھی یہ خط پہنچ چکا تھا یمن کے بعد، اسلام قبول کرو۔ اس نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ یہاں کے قاصد واپس گیا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے آپ تک یہ اطلاع پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ ایران کا بادشاہ شہنشاہ قتل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر حکومت میں تبدیلی آ گئی۔ اور چند دنوں کے بعد میں ایران سے خط آ گیا کہ واقعی بادشاہت میں تبدیلی ہو گئی ہے اور نیا شہنشاہ حکم دے رہا ہے کہ کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے کے ساتھ ہی اس آدمی نے، یمن کے گورنر نے طے کر لیا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوئی۔ اور جب جیسے ہی بات پوری حقیقت صورتحال کا پتہ چل گیا، یہ بازان اور اس کے رفقا جو یمن میں موجود تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ روم کے شہنشاہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کے نام۔ اس زمانے میں روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ہرقل، وہی کہ اسلام قبول کرو، ہمارے بھائی بن جاؤ، ورنہ پھر ہمارا نمائندہ آئے گا تم پر، وہ حکومت کرے گا، تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت صحابی حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا کہ وہ لے کر خط بصرہ کے حاکم کے پاس
جائیں اس کے حوالے کریں، وہ شہنشاہ روم کے پاس انشاءاللہ پہنچا دے. جب اس کی روایت بڑی تفصیلات ہم کو صحیح بخاری میں ملتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں اس کے، کہ جس وقت روم کے شہنشاہ کے پاس یہ خط پہنچا اور اس کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اس نے خط پڑھنے سے پہلے دریافت کیا کہ کیا کوئی عرب سے قافلہ تجارت کے ضمن میں آیا ہوا ہے. تو فوری اطلاع دی گئی کہ ہاں ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تو قافلے والوں کو پیش کیا جائے. اس دوران میں شہنشاہ روم نے اس خط کو پڑھ لیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی. اتنی دیر میں حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، پہنچ گئے وہاں پر. شہنشاہ نے کہا کہ یہ پورے قافلے میں محمد بن عبداللہ کے قریب کون ہے، قریبی رشتہ دار. حضرت ابو سفیان آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں قریبی ہوں. روم کے شہنشاہ نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، اور جس کے بعد میرے پاس یہ خط بھی آیا ہے جس کی بنیاد پر میں کچھ فیصلے کرنے والا ہوں. اور حضرت ابو سفیان کے ساتھیوں کو جو پیچھے کھڑے تھے انہیں بتا دیا گیا کہ یہ صاحب جب تک سچ کہتے رہیں خاموش کھڑے رہو، جیسے ہی انہوں نے کچھ جھوٹ کہا پیچھے سے سر ہلا دینا. اور آپ جان سکتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں غلط بیانی کرنے والوں کو کیا سزا دی جا سکتی ہے. بادشاہ کے ایک اشارے پر جلاد آگے بڑھے گا، سر قلم کر دے گا. اب ایسی صورتحال کے پیش نظر شہنشاہ روم میں اور ابو سفیان میں مکالمہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے اگلی بار گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.